في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. صلوات. ایک اور صلوات بلند تر پڑھیں. تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیں، قریب اور تشریف لے آئیں گے تو بڑی عنایت ہوگی. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ اور بہتر صلوات. اللہم صل علی محمد. سورہ مبارکہ شورا کی آیت کریمہ ہے، اور آیت کا جو دسترخوان ہے، آیت کا جو میدان ہے، آیت کا جو سمندر ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے ایک ایک فقرے کے اوپر بہت کچھ غور کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی مجلس اعضاء کا مقصد اور ہدف قرآن صامت سے قرآن ناطق تک کا سفر ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. حق بھی انہی کا بنتا ہے کہ انہیں بشارت دی جائے جو مومن بھی ہو اور جو با کردار بھی ہو. مومنوں کا حق بنتا ہے اور با کرداروں کا حق بنتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بشارت دی جائے، اس لیے کہ صاحبان ایمان بھی اور صاحبان کردار بھی سب سے زیادہ پریشانی اٹھاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پریشانی اٹھائے، دنیا کی طرف سے سب سے زیادہ جو پریشانی اٹھائے، تو اللہ کی طرف سے اسی کو سب سے زیادہ بشارت ملنی چاہیے. صلوات ہدیہ کریں گے نبی کے ذات پہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے ان بندوں کو دی ہے. اللہ کی طرف سے یہ وہ عظیم بشارت ہے کہ جو ان بندوں کے لیے ہے کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. اب بشارت کیا ہے؟ یہ تو اعلان ہے کہ بشارت ہے. کیا بشارت ہے جی؟ طوبی لمن آمن باللہ، مبارک ہو انہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر. تو وہ مبارکباد کس بات کی ہے کہ ایمان لے کر آئے تو انہیں اس کے بدلے میں جو عظمت ملی ہے اس کی مبارکباد ہے. اس کے بدلے میں جو نتیجہ نکلے گا، جو فائدہ انہیں پہنچے گا، آخرت میں انہیں جو مقام ملے گا، دنیا میں جو انہیں سکون ملے گا، اس کی مبارکباد ہو. وہ بشارت کیا ہے جو اللہ اعلان کر کے مومنوں اور باکرداروں کو عطا کر رہا ہے؟ وہ بشارت اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوائی ہے. بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ. رزق اللہ کا ہے، آئے گا ان کے ذریعے. علم اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے. برکتیں رحمتیں اللہ کی ہیں، ملیں گی ان کے ذریعے سے. حتیٰ لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں آئے گی ان کے ذریعے سے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہاں بھی بشارت اللہ کی ہے، مگر قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ پہنچا دیجئے. اللہ کی بشارت ہے، آپ پہنچا دیجئے. یعنی اگر میں وسیلے کا لفظ ہی ڈھونڈ کر یہ سمجھوں کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جہاں لفظ وسیلہ آئے، تو یہ کوئی بہت زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. ہر وہ پیغام جس میں ہمیں نبی کا محتاج بنایا گیا ہے وہ وسیلے کا پیغام ہے. اور اس آیت کریمہ میں تو اللہ کی بشارت ہے جو نبی کے ذریعے سے آئے گی. تو قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے. اگر ایک دفعہ بھی پورے قرآن میں کہہ دیا گیا ہوتا، یہاں تو 10 دفعہ کہا گیا ہے، اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیا گیا ہوتا کہ اللہ کی چیز ان کے ذریعے سے ملے گی جی، فَاجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. تو لعنت اللہ کی ہوگی، آئے گی ان کے ذریعے سے جی. بشارت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے.
یہ اگر قرآن میں ایک جگہ پر بھی یہ طریقہ اپنایا گیا ہوتا تو بھی ہمارے لیے کافی تھا کہ ہمیں ان کا محتاج بنایا گیا ہے۔ بس جب یہ باور ہو جائے کہ ہمیں اہل بیت کا، نبی اور آل نبی کا محتاج بنایا گیا ہے، تو اس احتیاج کے آگے تسلیم ہو جانا ہی ایمان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بشارت اللہ کی ان کے ذریعے سے اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے، ان کے ذریعے سے پہنچے گی۔ میں ایک جملہ اور اپنے ان بچوں جوانوں کے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، صاحبان دقت تشریف فرما ہے، ان کا تو عقیدہ مضبوط ہے اور مضبوط تر ہو جائے گا، لیکن آج کل کچھ بیکٹیریاز کورونا سے زیادہ خطرناک آئے ہوئے ہیں، جن کی ویکسینیشن سوائے مجلس اعضاء کے کہیں اور ملے گی نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ باتوں کی طرف میں اشارتاً صراحت نہیں کروں گا، کیونکہ جسے نہیں پتا اسے بھی پتا ہو جائے گا، لہٰذا اشارتاً عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا نظام یہ ہے کہ تم جب بھی مجھ سے بات کرو میرے نبی اور ان کی آل کو یاد کرو، میری بارگاہ میں حاضری دو تو میری نبی کو اور میرے نبی کی آل کو یاد کر کے حاضری دو۔ یہ صلوات اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے کیا؟ یعنی ہم جب درود مان رہے، اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اول و آخر درود پڑھو۔ تو بغیر درود کے کیوں اللہ دعا نہیں سننا چاہ رہا؟ بغیر درود کے اللہ دعا اس لیے نہیں سننا چاہ رہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ آؤ، یاد اہل بیت کے ساتھ آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے کم سن ساتھیوں، اگر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام علی رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی اپنی دعاؤں میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعاؤں میں ہر چند فقروں کے بعد بار بار صلوات نہ پڑھی ہوتی تو یہ دعائیں بھی چرا لی گئی ہوتی، کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت نے اللہ سے بات کرتے ہوئے ہر دعا کے اندر ہر چند جملوں کے بعد صلوات بھیج کر بتایا ہے کہ اس دعا کا پتہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر و بلند صلوات۔ صلوات کے بغیر دعا ایسے جیسے بغیر پروں کے پرندہ اڑ رہا ہو۔ جی صلوات دعا کا حسن ہے، صلوات دعا کا جمال ہے، اور روح ہے دعاؤں کی صلوات، درود نبی اور آل نبی پر۔ تو یہ بار بار اس لیے تاکہ ہمیں احساس دلایا جائے بات تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں اہل بیت کو لائیں، ان کی یاد میں اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہوئے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور میں روشن تر بات کروں بچوں کے لیے، یعنی اللہ اگر اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں وسیلہ بنائے تو یہ تو روشن ہے پورے قرآن میں کہ ہر آیت ان پر آئی ہے اور انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنی دعائیں پہنچائیں تو انہیں وسیلہ بنائیں، یعنی وہاں سے پیغام آئے تو ان کے ذریعے، تو یہاں سے جب وہاں پیغام جائے تب بھی تو انہی کی ضرورت ہے۔ اسی عنوان کو عقیدہ توسل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
قل قل، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ بشارت، کہہ دیجئے وہ بشارت. کیا ہے وہ بشارت؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا، ذہن پر، امت کے ذہنوں پر سرکار سے اللہ نے یہ کہلوا کر یہ ایک روب جلال، ایک احسان کا اظہار کیا ہے جی، کہ اگر سرکار نے ہمیں انسان بنانے میں، بہتر آدمی انسان بنانے میں اتنا کچھ، اللہ کے پیغامات کو ہم تک پہنچایا، اور صرف اللہ کے پیغام نہیں، ان پیغاموں پہ خود بھی عمل کر کے دکھایا. یعنی ہمیں تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی، نظریہ بھی اور عمل بھی کر کے دکھایا ہو. اور ایک دو چار دفعہ نہیں بلکہ 63 برس کی نبوی زندگی، 23 برس کی نہیں، 63 برس کی نبوی زندگی، جب سے تھے دنیا میں تشریف لائے اس سے لے کر جب تک سرکار کی رحلت ہوئی، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن سرکار نے ہماری رہنمائی کے لیے اہتمام نہ کیا ہو، انتظام نہ کیا ہو. یعنی 63 برس میں آپ دنیا میں، کیونکہ آج کل کیلکولیٹر ہاتھ میں ہے اس لیے مجبوراً میں بات کر رہا ہوں کہ 63 سالوں کے اندر مہینے کتنے بنیں گے، اور پھر ہر مہینے میں دن کتنے ہیں، اور دن میں گھنٹے کتنے ہیں، اور گھنٹوں میں جی ساعتیں کتنی ہیں، اور لمحات کتنے ہیں، اور آنات کتنے ہیں، ثانیے کتنے ہیں، اور ان سب کو اگر جوڑتے چلے جائیں تو پھر سرکار نے ہر لمحے میں کتنے گہرے اور کیسے پیغامات پہنچائے ہیں. تو ہم تو گنتی بھی نہیں گن پائیں گے کہ نبی نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، سرکار نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے. یہ جو ان گنت نبی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، یہ ذرا تصور میں رکھتے ہوئے اب مولا علی کا یہ فقرہ ذرا ذہن علی میں دہرائیے، جس میں مولا فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. جس نے مجھے ایک حرف، ایک چیز، ایک بات سکھائی، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. یعنی اگر کوئی ایک بات سکھائے تو ہم اس کے غلام بن جائیں، یہ علی کا ہمیں حکم ہے. ہم اپنے معلم اور مربی اگر ایک جملہ بھی وہ سکھائے، ہمارے لیے نئی بات ہو، ہماری بہتری کی بات ہو، تو ہم ان کے غلام بن جائیں اپنے سکھانے والے کے. یہ ایک بات سکھانے والے کے جب غلام بن جائیں تو جس نے ان گنت باتیں سکھائی ہوں تو حق نہیں ہے کہ ساری امت اس کی غلام بن کے رہے، اس کے احترام میں رہے. اب وہ جس نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، بہت کچھ اس نے عطا کیا ہے جی، تو اس کے بدلے میں ہم کیا دے سکتے ہیں انہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کوئی مادی چیز نہیں دی ہے جو ہم مادی چیز بدلے میں دیں جی. انہوں نے ہمیں ہماری روحوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے افکار کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے نظریات کو بہتر کیا ہے. یعنی ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے 25 مسئلے حل ہوتے ہیں. سرکار دو جہاں کی ایک حدیث میں 25 مسئلوں کے حل نکلتے ہیں. یہ فقہا کا کام ہے، یہ اہل دانش کا کام ہے کہ وہ ایک حدیث سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس کا یہ پیغام بھی ہے، اس میں یہ پیغام بھی ہے، اس میں یہ پیغام بھی ہے. سرکار دو جہاں نے ہماری افکار کو صحیح سمت عطا کی ہے. سرکار کے پیغامات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی، روحانی رہنمائی ہوئی ہے. یعنی ہم گوشت کے لوتھڑے رہتے، ہم فلاں کے بیٹے تو ہوتے مگر انسان نہ ہوتے، ہم فلاں کا خاندان سے تو ہوتے مگر انسان نہ ہوتے. سب سے بڑا جو ہنر ہے اس دروازے سے جڑنے کا، وہ بہتر انسانیت کا سفر ہے. میں نہیں کچھ کسی کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتا، مگر مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں کہ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں بہتر سے بہتر انسان بناتے ہیں. یہ امام بارگاہ نہیں ہے، انسان سازی کا کارخانہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. بھائی بہت بڑی تعداد ہے، صلوات بلند تر پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور عجیب حسن ہے اس کارخانہ انسان سازی میں کہ یہاں بدن کو تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. اور آنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ کہاں اچھی ملے گی. یہاں تو بہت اچھی چاندنی بچھی ہوئی ہے، میرے بھائیوں نے، بچوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے. خود اس ادارے کے اندر بہت صفائی ستھرائی، خود مولانا مرحوم کے زمانے سے بہت ان باتوں کا خیال رہتا ہے.
فرزندان بھی الحمدللہ، اور ان کی جو کمیٹی، ان کے جو ٹرسٹ ہے، جو ادارے کے افراد ہیں، وہ سب متوجہ رہتے ہیں. پھول پودے لگے ہوئے ہیں، روشنیاں اچھی ہیں، صفائی ہے. ہمارے اداروں کو شان سے ہونا چاہیے. کوئی ہمارے ادارے میں آئے تو اسے لگے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا ادارہ ہے. جی تو یہ مگر جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں بھی ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ صاحب کارپیٹ ایسا ہی تھا تو ہم نہیں بیٹھیں گے، چاندنی مثال کے طور پہ ایسی ہی تھی تو ہم نہیں بیٹھیں گے. نہیں، اس کا تو خیال ہی نہیں ہے. ہمارا تو خیال اس طرف ہے ہی نہیں. جی ہم تو ویسے بھی اپنے بدن کو تکلیف میں ڈال کر عزاداری کرتے ہیں. عزاداری کی بنیادی کیفیات میں ایک کیفیت ہے بدن کی تکلیف، اور بدن کی تکلیف میں رہ کر جو روحانی کیفیات بڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ ہے اس عزا خانے کا اور اس ادارے کا اور اس نظام کا ایک پیغام ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے. اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کا نوکر ہوں، آپ ملت کا نوکر ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے لیے اچھے کام آ سکیں. پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے چوٹیوں سے لے کے کراچی کے ساحل تک الحمدللہ، اور پوری دنیا کے اندر ایک بات کو مشترکہ طور پہ عزاداروں میں محسوس کر رہا ہوں. جناب زہرا کے چاہنے والے امام حسین کے عزاداروں میں ایک مشترکہ کیفیت ہے، یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر انسان ہے. میں مولانا سے اجازت لے کے اپنی قوم کی برائیوں اور خامیوں کی طرف توجہ کم کرتا ہوں. یہ بھی میری کمزوری اگر کوئی شمار کرے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن میں اپنی قوم کی خوبیوں پر توجہ زیادہ کرتا ہوں. ہماری قوم کی خوبیوں میں سے ایک موٹی سی خوبی ہے کہ یہاں انسانیت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. یہ جو دوسرے لوگوں سے زیادہ انسانیت ہے، یہ دوسرے لوگوں سے بہتر جو انسانیت کا انداز ہے، یہ ہمیں اس وجہ سے نصیب ہوا ہے کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دھکے پہ بیٹھوں اور 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو نہ آئے؟ جو 100 سال سے حسین حسین کر رہا ہے، اس کے اندر امام حسین کی سیرت کی خوشبو کیسے نہیں آئے گی؟ خود بخود اس کے رویے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اور شاید نہیں بلکہ یقیناً ہمیں نمازیں اس لیے پڑھوائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اچھے انسان ہو جائیں. ہمیں روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ اچھے انسان ہو جائیں. یہ جو قرآن کی زبان میں لعلکم تتقون ہے نا، کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، شاید کہ تم انسان بن جاؤ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ جو تقوی اللہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں جو متقی بنانا چاہتا ہے، یعنی ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے، انسان بنانا چاہتا ہے ہمیں. مولا علی ہر چلتے پھرتے آدمی کو زندہ نہیں بولتے. مولا کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا آدمی زندہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس مر گیا ہو وہ انسان کہاں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس گھرانے کا روشن ترین واضح ترین پیغام جو ہے وہ ہمیں بہتر سے بہتر انسان بنانا ہے. بات آ گئی ہے تو یہی کہہ دیتا ہوں حضور، میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو. سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، آپ ہندوؤں سے بھی نفرت نہیں کرو. جوانوں سے بات کر رہا ہوں جی. عیسائیوں سے نفرت نہیں کرو، کسی بندے سے نفرت نہیں کرو، ہر ایک سے پیار کرو. اگر کوئی آپ کے نزدیک گمراہ ہے تو اسے پیار کریں گے تو بات ہوگی تو اسے سمجھا سکیں گے. نفرت کر کے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کسی سے چڑ کر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر میرے ذہن میں کسی سے نفرت بیٹھ جائے گی میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. اور یہ بہت ہنر کی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کی اصلاح نہیں کی اور کسی کو بہتر نہیں کیا. صرف خاص حلیے والوں کا کام نہیں ہے.
مثلاً دوائی لکھنا تو ڈاکٹر کا کام ہے، مگر صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا تو سب کا کام ہے۔ ایسے ہی نماز جنازہ پڑھانا یا نماز جماعت پڑھانا تو مولانا کا کام ہے، مگر اچھی باتوں کا پیغام پہنچانا تو ہر بندے کا کام ہے جی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو سب کا کام ہے۔ تو جب ہم کسی سے نفرت کریں گے تو ہم کسی سے اس سے بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ جب بات نہیں کریں گے تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہوگی؟ اصلاح جب ممکن ہوگی جب ہم اس سے پیار کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ مرض سے نفرت کی جائے، مریض سے پیار کیا جائے۔ اگر مریض سے پیار نہیں ہوگا تو مرض دور نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر ہم اور آپ تو اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں مولا نبی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں۔ اس گھرانے کا ایک کے بارے میں خیال یہ ہے کہ فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، ہمارے نبی اوزار طبابت لے کر مریضوں کو ڈھونڈتے تھے کہ مریض کہاں ہے جس کا میں علاج کروں جی۔ کلینک کھول کر معمولاً جو ڈاکٹر حضرات انتظار میں تشریف فرما ہوتے ہیں کہ کوئی مریض آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، میں ان کے خلاف نہیں بول رہا، خود میں ان کو کا حوصلہ دینے والا ہوں جی۔ کلینکیں کھول رہے ہیں ماشاءاللہ، اس وقت ہماری کراچی میں 3 کلینکیں تو ہو چکی ہیں اور پورے پاکستان میں تو 7-8 ہو چکی ہیں، تو میں اس مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یہ محاورہ کہ پیاسے کو کنویں کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے، ہمیشہ کنویں کے پانی کیوں بنتے ہیں جو پیاسا ہمارے پاس چل کر آئے؟ کبھی چشمے کے پانی بھی بن جائیں، کبھی جی دریا کا پانی بھی بن جائیں جو خود چلے جائیں پیاسے کے پاس۔ تو ہمیں ایک تو نفرت کسی سے نہیں کرنی۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو جو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہر ایک مسلک مکتب والوں سے زیادہ بنتی ہے، لہذا ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے اخلاق کو بہتر کریں جی۔ بہت سے لوگوں کا تو چہرہ ایسا اداس ہوتا ہے کہ لگتا ہے ان کا 8واں جہاز ڈوبا ہے جی۔ ارے بھائی مسکرا کے بھی بات کر لیا کرو جی۔ کسی کے سلام کا جواب ہی نہیں ہمیشہ دینا ہوتا، کبھی کسی کو سلام بھی کرنا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ اخلاقیات، خوش روئی، البتہ میں یہ بات تفنناً کہہ دوں کہ خوش روئی اور اچھے اخلاق سے بات کرنا اور مسکرا کے بات کرنے میں شریعت کا خیال رہے، ہر جگہ ہنسنا بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اصلی عنوان یہ ہے کہ اخلاق، گفتگو کا طریقہ، لین اور میٹھا انداز۔ پھر مولا حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نا، مولا حسین فرماتے ہیں اب خل الناس من بخل بالسلام، کنجوس ترین فرد وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی کنجوس ہے۔ وہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بڑھ کے سلام کر لے، اور نہ جانے کیوں یہ ذہن کے اندر بیٹھا ہے، میرے ذہن کے اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، بلکہ کائنات کا سب سے بڑا سرکار کی ذات، انہوں نے کبھی چھوٹوں کو پہل کرنے نہیں دی کہ وہ پہلے سلام کریں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ پیغامات اس گھرانے ہی کے ہیں، اور الحمدللہ اگر اس روش پر آگے بڑھیں تو سب سے بڑا اور روشن پیغام یہ کہ میں کچھ نہیں مانگتا تم سے، جو میں نے تمہارے ساتھ محنت کی ہے، تمہاری خاطر میں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، پتھر کھائے ہیں، چپتے جملے سنے ہیں، تہمتیں برداشت کی ہیں، جادوگر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، نہ جانے مجھے کیا کچھ نہیں کہا۔ سرکار فرما رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے جو کچھ میں نے کیا اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں چاہتا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ قربہ سے محبت کا اظہار رکھو جی۔ نظام ہے میرے بچوں، جوانوں، محبت اہل بیت ایک نظام کا نام ہے، ایک رسم کا نام نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے محبت اہل بیت۔
اور یہ محبت اہل بیت ضمانت ہے، تضمین ہے، جی بیمہ ہے اسلام کے تحفظ کا۔ جتنا محبت اہل بیت میں کثرت اور شدت ہوتی چلی جائے گی، اتنا اسلام کا تحفظ یقینی ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر، اللہ صلی اللہ۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کو محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یعنی ساری محنتیں اگر محفوظ ہو جائیں تو کس طرح سے ہوں، کیا کریں کہ انہیں محفوظ کیا جائے۔ سرکار کے پاس جیسے جیسے نبی بڑھتے چلے گئے اور بعد والا نبی پچھلے نبیوں کی محنتوں کا وارث بنتا چلا گیا تو میراث سنگین ہوتی چلی گئی، جی سرمایہ گہرا اور وزنی اور زیادہ ہوتا چلا گیا۔ تو جو سب سے آخر میں آ رہا ہے اس کے پاس تو سب سے زیادہ سرمایہ ہے نا، یعنی سرکار جب سب سے آخر میں آ رہے ہیں تو سرکار کے پاس سارے نبیوں کا سرمایہ ہے۔ اب اتنی دولت جس نبی کے پاس ہو، اتنا سرمایہ جس نبی کے پاس ہو، وہ نبی بار بار یہ سوچے یا نہیں کہ یہ سرمایہ، یہ دولت جو مجھ تک پہنچی ہے یہ میرے بعد کیسے محفوظ رہے گی، کیا کیا جائے کہ یہ ساری محنتیں محفوظ ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد ہم اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کریں گے۔ تم جو بار بار سوچ رہے ہو کہ یہ محنتیں بچیں گی کیسے، بہت جلد ہم اپنی عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کریں گے، تمہیں اطمینان دلائیں گے۔ یا اللہ مجھے مطمئن تو کر، یہ محفوظ کیسے ہوگا، یہ ساری محنتیں محفوظ کیسے ہوں گی، مجھے اطمینان چاہیے۔ تو اللہ کا جواب آیا سورہ زحا کے اندر کہ بہت جلد ہم اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کر لیں گے کہ جو تمہارے پاس محنتیں ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ اس سورہ مبارکہ زحا کی 4 آیت کو پلس کیجئے سورہ کوثر کے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ سیدہ کی ذات تمام نبیوں کی محنتوں کا تحفظ ہے۔ عزیزو کیا کریں کہ ماشاءاللہ اب میڈیا کے ذریعے تو مجلس ہی مکروہ ہو جاتی ہے نا، میڈیا نہ ہو تو مجلس مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ میں ان کا احسان مند بھی ہوں جو ہمارے دوست ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ہم بہت ساری باتیں نہیں کر پا رہے آج کل۔ میں تو ایک مدت سے بہت ساری باتیں نہیں کر پا رہا مجلس میں کہ نہیں بھائی جو زبان سے نکلی وہ، اور میں تم پر اعتبار کر لوں بعد میں تم مجھے ملو گے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر اور بلند صلوات پڑھیں، اللہم صل علی۔ یہ جو جناب زہرا گئی ہیں نا فدق مانگنے کے لیے، اب میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں اور توجہ بھی آپ کی چاہتا ہوں۔ جو سیدہ فدق مانگنے گئی ہیں، در حقیقت سیدہ کو باغ کا کوئی جس کے چاہنے والے مستغنی ہو جائیں، جی جس کے چاہنے والے مستغنی ہوں، جس کے فقیر ہی لوگوں کو عطا کرتے ہوں، وہ باغ کی خاطر نہیں گئی ہیں، وہ ایک نظام کو بچانے کے لیے گئی ہیں، وہ ایک نظام کو محفوظ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ اور بھی بہتر اور بلند صلوات۔ توجہ ہے نا بات کے، یہ در حقیقت ایک نظام بنانے کے لیے اور ایک نظام کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت نے فدق کا مطالبہ کیا ہے۔ تشیع ایک نظریہ ہے نا، گردن ہلائیے بھائی، تشیع ایک نظریہ ہے نا، اسلام کی بہترین تصویر کو تشیع کہا جاتا ہے۔
تشیع اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کی تشریح ہے تشیع، اور جو اسلام کی بہترین تشریح ہے وہ ہے تشیع۔ تشیع اسلام کی بہترین تشریح ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور تشریحیں بھی ہیں، مگر اسلام کی بہترین تشریح تشیع ہے۔ تشیع کی بنیاد جس نے ڈالی اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بی بی مؤسس تشیع ہیں، بی بی بنیاد رکھنے والی ہیں تشیع کی۔ بی بی کے اس عمل کے ذریعے جو بی بی نے فدق کا مطالبہ کیا، بی بی نے جو اعتراض کیا، بی بی نے جو نہیں تسلیم کیا، بی بی نے جو بات کی، جس بی بی کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اگر وہ سینکڑوں لوگوں کے درمیان، مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دے رہی ہیں اور ایک چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو یہ نظریہ ہے، یہ خواہش نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، اور جس کے ذریعے سے آپ نے ایک بنیاد ڈالی ہے۔ تشیع، تاریخ تشیع کا پہلا شہید میرے بھائی آ چکے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کروں۔ تاریخ تشیع کا پہلا شہید حضرت محسن ہے۔ شیعت کی تاریخ میں سب سے پہلا قتل، شیعوں کا سب سے پہلا قتل جناب محسن کی شہادت ہے، اور جس نظریے، جس مکتب، جس نظریے کی بنیاد میں ایک بچے کا خون ہو، تو آپ یقین جانیے کہ اسے کوئی مٹانے کا سوچے گا بھی تو مٹے گا، یہ مسلسل بڑھتا جائے گا، یہ نظریہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ انہی مجلسوں میں آپ لے لیجئے کہ آپ کے اپنے بچپن میں مجلسوں کی شرکت، لوگوں کی آمد، اور آج لوگوں کی شرکت اور آمد کئی برابر زیادہ ہے۔ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، نظام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی مدافع ولایت علی کی جناب زہرا ہے، مولا علی کی ولایت کی مدافع جناب زہرا کی ذات ہے۔ یہ دروازے پہ جو خود آئی ہیں علی کے ہوتے ہوئے، گھر میں مولا علی ہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام گھر میں ہیں جی، جن کو لینے اور گرفتار کرنے کی غرض سے ہی تو لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ انہیں باہر نکالو، تو بی بی نے فرمایا کہ میں انہیں باہر نہیں آنے دوں گی۔ کبھی غور کریں نا، بچے جو تاریخ کو یعنی روایات سے ہٹ کر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی دیکھیں مسائل کو جی۔ گھر میں مرد موجود ہیں، جناب مولا امیر المومنین موجود ہیں، اور جناب زہرا دروازے پر آ رہی ہیں۔ یہ جناب زہرا کا دروازے پہ آنا بتا رہا ہے کہ نظریے کی خاطر آئی ہیں جی، نظریے کی خاطر۔ اگر ذاتی مسئلہ ہوتا، جو بعض لوگوں نے کہا نا کہ علی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا، تو یہ ذاتی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ نظریے کا مسئلہ تھا۔ جناب زہرا سے زیادہ محترم وجود اس وقت کوئی نہیں تھا۔ خود کہا آنے والوں نے، فاطمہ روح زمین پر نبی کے بعد آپ سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر میں لوگوں کو جو ہیں انہیں ہمارے حوالے کریں۔ بی بی نے فرمایا کہ میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی، کہ اگر ایسا نہیں کرو گی تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ہاں یہ تاریخ ہے، 46 کتابیں تو میں نے اہل سنت کی کھول کھول کے دکھائی ہیں، وہ جو یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے اس میں 36 کتابیں ہیں، بعد میں جو کتاب چھاپی اتفاق سے میری گاڑی میں موجود ہے، ہم نے اس کو اسکین کر کے کتاب کی شکل میں چھاپ دیا ہے۔ 46 اہل سنت کی کتابیں ہیں جس میں اس واقعے سے متعلق روایات موجود ہیں۔ جب بی بی سے کہا نا کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے، آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کریں، بی بی نے فرمایا میں نہیں کروں گی انہیں آپ کے حوالے، تو کہا اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔
جس نے 300 سے زیادہ مرتبہ نبی کو یہاں کھڑے دیکھا ہو کہ سرکار بار بار دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، جس نے یہ دیکھ لیا ہو کہ ملک الموت اس گھر میں داخل نہیں ہوا جب تک جناب زہرا اجازت نہیں دیں گی، جبریل امین دروازے پہ کھڑے ہو کر جناب زہرا سے اجازت لے کے گھر میں آتے تھے، جس بی بی نے سینکڑوں مرتبہ اس دروازے کی تعظیم دیکھ لی ہو، نبی کی رحلت کے چند دنوں بعد ہی اگر اس لب و لہجے میں کوئی آواز آئے کہ جب بی بی فرمائے کہ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گی، اور وہاں سے جواب آئے کہ پھر ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ الفاروق کے اندر شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعے کی سند نہیں مل سکی، آپ نے جو چاہا وہ تو سندیں مل گئیں، کیونکہ آپ نے چاہا نہیں، یہ سند بھی نہیں ملی آپ کو۔ انصاف سے کام لیا شبلی نعمانی نے، یہ نہیں بولا کہ اس کی سند نہیں ہے، کہ ہمیں مل نہیں سکی اس کی سند، یعنی دلچسپی نہیں تھی ہماری کہ ہم اس کی سند کو ڈھونڈتے۔ یہ جو واقعہ ابھی تک میں بتا رہا ہوں آپ کو، شبلی نعمانی الفاروق کے اندر کہتے ہیں ہم اس کی سند ہمیں مل نہیں پائی، اگرچہ اس کی سند ہمیں نہیں مل پائی، لیکن حضرت کی تندی مزاجی کے مطابق بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ان کے مزاج کے مطابق بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بی بی سے جب اس نے کہا نا کہ میں اس گھر کو پھر آگ لگا دوں گا، تو بی بی نے فرمایا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، تم علی کا احترام بھول گئے، تم وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا خیال نہیں کر رہے، لیکن اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں اگر کوئی بات کہی جائے کہ ایسا پھر ایسا ہو جائے گا، اور وہ کہے کہ ہوتا ہو، تو اسے عربی میں کہتے ہیں وَإِن، صرف اتنا سا لفظ آئے گا جواب میں، وَإِن ہوتے ہوں، رہتے ہوں، حسنین بھی رہتے ہوں گے تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ سنی اور شیعہ علماء نے آگ کے نہ لگنے پر کہ نہیں آگ نہیں لگی، اس پر بہت بحث کی ہے کہ نہیں آگ نہیں لگی، مگر اس پر کسی نے بحث نہیں کی کہ یہ جملہ کہا گیا۔ یہ سب نے کہا ہے کہ یہ جملہ دروازے پہ کہا گیا کہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ میں کہتا ہوں اتنے پر ہی رک جائیے کہ یہ کہا گیا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، بس ہمارے ماتم کرنے کو تو کافی ہے، ہمارے مجلس کرنے کو، ہمارے رونے کے لیے کافی ہے کہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا جائے کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو، دروازہ جلنا شروع ہوا، اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ دعا دیتے ہیں رونے والے کو۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ جب اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات مار کے گرایا تو جناب زہرا اس دیوار کے قریب کھڑی تھی جو دروازے کے بالکل ساتھ کھڑی کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں دروازے کے سامنے ایک دیوار اٹھائی جاتی تھی تاکہ صحن کا پردہ رہ جائے۔ بی بی اس دیوار کے قریب، جو چند ہی ذرا کے فاصلے پہ دیوار ہوتی تھی کہ بندہ گھر میں داخل ہو اور پھر دوسری طرف سے گھر کے اندر چلا جائے، بی بی اس دروازے کے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ جا کے لگا ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی، اللہ کے عارف، اللہ کے ولی مجتہد گزرے ہیں، وہ علی مظہر کبریا کتاب ہے ان کی، مولا علی کے فضائل کی کتاب، اور بہت ساری کتاب۔ ایک کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی۔ اجرکم اللہ، اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس سے جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، اور ایک آواز فضا میں گونجی، یا فضہ تو خزینے، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلا فیصلہ تو حضرت حابیل کے قتل کا ہونا چاہیے تھا نا۔ جب محشر میں حساب و کتاب شروع ہوگا تو قابیل نے حابیل کو مارا تو حابیل کا فیصلہ ہونا چاہیے نا، پہلا قتل ہوا ہے تاریخ بشریت میں۔ مگر سنیں گے عزادارو، محشر میں سب سے پہلا فیصلہ محسن کا ہوگا۔ سب سے پہلا فیصلہ جناب زہرا کے بچے محسن کا فیصلہ اللہ سنے گا، اور پھر اس پہ فیصلہ صادر فرمائے گا۔ روایت کہتی ہے جناب زہرا کی جب سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی اپنی سواری کو روک دیں گی، اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو جناب زہرا فرمائیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے،
میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، مجلس میرے حصے کی مکمل ہو گئی۔ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے۔ وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر دیکھے گا اس طرف جہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہوگا۔ منظر یہ ہوگا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ عصر عاشور حسین مولا گھوڑے سے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ادھر محشر میں حسین گریں گے، ادھر محشر میں جناب زہرا اپنی سواری سے گریں گے۔ پورے محشر میں یا حسین یا زہرا کی صدائیں بلند ہوں گی۔ وہ کربلا کا میدان ہوگا یا وہ محشر قیامت ہوگا، حسین کے ذکر سے صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔